اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم بات کریں گے قربانی کے موضوع پر۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ کل بھی ہم نے اسی پر عرض کیا تھا، اور یہاں پر بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا، یہ ایک ایسا یوں سمجھ لیں عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر امت پر کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ یہ قربانی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حج کی آیت نمبر 34 کی طرف جائیں تو اس میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام ذکر کریں، ان پر جو چوپائے رزق کی صورت میں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارکہ ہے، تو اس میں بھی آیت نمبر 67 سورہ بقرہ پارہ پہلا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص عامل تھا، اس کو اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں آ کر قتل کر دیا، اور خود اس کے قتل کا مدعی بن کر کھڑا ہو گیا اور شور مچانے لگا کہ اسے کسی نے مار دیا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی عضو ہے وہ مقتول پر مارو، تو وہ بإذن الہی اٹھ کھڑا ہو جائے گا اور بتا دے گا، زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ تو ناظرین پھر ایسا ہی ہوا، اور وہ شخص جس نے قتل کیا تھا وہ پھر پکڑا گیا۔ اور یہاں پر ناظرین آج تک اہل یہود میں یہ گائے کی قربانی کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ناظرین جو ہے وہ ریڈ ہیف کی بات ہو رہی تھی، تو کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں آپ کے دو صاحبزادے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ تنازع ہوا، تو ناظرین پھر وہاں پر بھی بات جو ٹھہری وہ قربانی پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو بات قربانی پر ٹھہری تھی، اور اس دور میں قربانی کی قبولیت کا یہ معاملہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی کو اچک لیتی اس کی قربانی کو ہے کہ قبول کر لی جاتی، اور ناظرین و سامعین جس کی قربانی چھوڑ دی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر یہی فرمایا کہ ایک کی قربانی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ تو یہ ناظرین میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کسی نہ کسی شکل میں قربانی موجود تھی۔ قابیل نے ایک گندم کا انبار یعنی اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا، وہ چھوڑ دیا گیا، اور حابیل نے بکری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کی تھی، اسے قبول کر لیا گیا۔ تو ناظرین اس امت میں بھی جو قربانی صاحب نصاب، جو بھی صاحب نصاب چاہے وہ مرد ہوں یا ظاہر عورت ہو، مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور مسافر بھی نہ ہو، اور اس کا جو نصاب وہ حاجات اصلیہ سے
یعنی الگ فارغ ہو، اور جو حاجات اصلیہ کے علاوہ چیزیں ہیں تو ناظرین وہ اس میں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں، تو برحال قربانی اس پر واجب ہوتی ہے، اور بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے نصاب میں 1 سال کا گزرنا شرط ہے، اور اس کے نصاب میں 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اب آج کل کے دور میں یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے، گائیں ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ جی اس کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کی مدد کر دیں، کسی غریب کی شادی کروا دیں۔ یاد رکھیں کہ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جو حکم شریعت ہے تو اسے اسی انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ناظرین، آپ دنیا میں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، ٹائم ہے 9 to 5، اور آپ 5 بجے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں میں 12 گھنٹے دوں گا، تو کیا قبول کیا جائے گا؟ نہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا ٹائم ہے 8 سے لے کر 1 بجے تک، مثال کے طور پر 2 بجے تک، تو کیا آپ 2 بجے کے بعد اور کہیں کہ جی میں اب 12 گھنٹے دوں گا، 10 گھنٹے دوں گا، قبول کیا جائے گا؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے ناظرین یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اسے اسی انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ میں اس میں انشاءاللہ جو کچھ آبجیکشنز ہیں، جو کچھ اعتراضات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اس کے جوابات بھی عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کن کن جانوروں کی جاتی ہے، اور قربانی میں کون سے عیوب ہوں تو قربانی نہیں ہوتی، کون سے عیوب ہوں ہلکے پھلکے تو قربانی ہو جائے گی، اس پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور آیت نمبر 108 اور آیت نمبر 109۔ ناظرین یہ 2 آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، آیت نمبر 108 and 109۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں ابصارہم، ابصارہم دونوں صورتوں میں اس سے ابصارہم ہی پڑھا جائے گا، ہم میں میم کو ساکن پڑھا جائے گا، اور یہاں پر جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ غافلون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں غافلون پڑھیں گے، اور آخر میں علامت وقف اندر 108 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 108 108 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین ہم الخاسرون، وقف کی صورت میں ہم الخاسرون پڑھیں گے، اور آخر میں علامت وقف اندر 109 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 109 109 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اولئک ایک کلمہ، الذین دوسرا، تبع تیسرا، اس میں اللہ چوتھا، علی پانچواں، قلوبی چھٹا، ہم ساتواں، واو آٹھواں، سمعی نواں، ابصاری 10واں، اور اس کے بعد ناظرین الغافلون 11واں، لا جرم 12واں، انا 13واں، فی 14واں، العاقبۃ 15واں، الخاسرون 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اولئک، لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، اور یہ مد متصل کہلاتا ہے، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 سے 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین،
ناظرین اولئک میں کاف پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اولئک الذین پڑھیں گے۔ طبع اللہ، طبع میں عین پر زبر ہے، اس سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو زبر یا پیش ہو تو اس حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو اس حرف لام کو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، قلوبی علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، علی قلوبہم وسمعہم وسمعہم وابصارہم وابصارہم۔ ناظرین ابصار میں با ساکن ہے، با ساکن تو ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو سکون کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ابصاری نہیں، اب وابصارہم، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ واولئک، واولئک وہی مد ہے، مد متصل، اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہم الغافلون، ہم کو جب ملا کر پڑھیں گے تو میم پر پیش ہوگا، اس سے الغافلون کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور ناظرین غین کھڑا زبر غا اور غین الف زبر غا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہاں وقف کریں گے تو غافلون پڑھیں گے۔ لا جرم، ناظرین جرم میں را پر زبر ہے تو یہ را کو پر کر کے پڑھیں گے، ان علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انہم فی الآخرۃ، فا کے نیچے زیر، اس سے الآخرۃ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے۔ آخرۃ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، فی الآخرۃ ہم الخاسرون، ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم پر پیش ہوگا، اس پیش کو الخاسرون کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے۔ خا کھڑا زبر خا اور خا الف زبر خا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ خاسرون میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فی الآخرۃ ہم الخاسرون، یہاں وقف کریں گے تو خاسرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ہم آج کا سبق لکھ رہے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ہم الغافلون۔ یہ آیت نمبر ہے 108 108۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ یہ آیت نمبر 109 ہے، 109۔ تو ناظرین و سامعین اب ہم اعراب لگاتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ہم الغافلون۔ لا جرم انہم
فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اولئک، دوسرا الذین، تیسرا اسم اللہ، چوتھا قلوبی، پانچواں ہم، سمعی چھٹا ہے، اور ہم یہاں پر نمبر 5 آئے گا۔ ابصاری ساتواں، یہاں ہم نمبر 5 آئے گا۔ اولئک یہاں نمبر 1 آئے گا، یہاں نمبر 5 آئے گا، اور 8واں الغافلون۔ جرم نمبر 9 اور ہم ضمیر یہاں پر نمبر 5 آئے گا۔ آخرتی نمبر 10 آئے گا، یہاں نمبر 5، اور خاسرون میں نمبر 11۔ کل 11 کلمات موجود ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم لکھتے ہیں۔ پہلا ہے اولئک، اور دوسرا ہے الذین، تیسرا ہے اسم اللہ، اور چوتھا ہے قلوب، پانچواں ہے سمعی، اور چھٹا ہے ابصار، پھر اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اور اس میں ایک رہ گیا ہے ہم ضمیر اور ہم، تو یہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ ساتواں ہم اور ہم۔ اچھا جی، اب 8واں غافلون، اس کے بعد 9واں جرم، اور 10واں ہے الآخرہ، اور 11واں ہے الخاسرون۔ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو افعال جو ہے تبع پہلا فعل ہے، اور ایک ہی فعل پورے سبق میں موجود ہے، تبع۔ اب دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حرف علا، دوسرا ہے واو، یہاں پر بھی واو ہے، یہاں پر بھی واو ہے، اور تیسرا ہے انا، چوتھا ہے فی۔ تو کل یہاں پر ناظرین 4 حروف ہیں۔ پہلا علا، اور دوسرا واو، تیسرا انا، اور چوتھا فی۔ 11 اسماء اور ایک فعل، 11 اور 1 12، 12 اور 4 کل ملا کر ناظرین 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔
تو چلیے جی، سب سے پہلے اسما کی جانب، اولئک یہ اسم ہے ناظرین، اور عربی میں وہ اسماء کہ جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ھذا قریب مذکر کے لیے ہے اور ھذہ قریب مؤنث کے لیے ہے، ذالک دور مذکر کے لیے اور جو ہے وہ تلک دور مؤنث کے لیے۔ اچھا، اب ھذا اور ھذہ ان کی جمع آتی ہے مشترک جو ہے وہ ہؤلاء۔ اسی طریقے سے ذالک اور تلک ان کی جمع آتی ہے جمع مؤنث کے لیے، جمع مذکر کے لیے اولئک۔ یہ اولئک اس میں اشارہ بعید مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، یہ سب۔ اس کے بعد ناظرین الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس کا ربط ہوتا ہے، لنک ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی یہاں پر لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، میری حاجات کو پورا فرما، تو یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قلوب، قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلوب بہت سے دل۔ ناظرین ہم کہتے ہیں قلب سلیم، قلب سلیم سلامتی والا قلب، تو عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے شمار نہیں کر رہے۔ سمع کہتے ہیں سننے کو، سماعت کو، کانوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ابصار کہتے ہیں دیکھنے کو، آنکھوں کو، ٹھیک ہے۔ ویسے جو ہے وہ کانوں کو اذن بھی کہا جاتا ہے، اور آنکھوں کو، ایک آنکھ کو عین اور ایک سے دو سے زائد آنکھوں کو عیون بھی کہا جاتا ہے، اعین بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ابصار کا معنی دیکھنا، اور چونکہ بصر کی جمع ہے تو ابصار یعنی آنکھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آنکھوں سے ہی دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے یہاں پر سم کا معنی سماعت ہے، لیکن چونکہ کانوں سے سنا جاتا ہے تو اس سے مراد کان ہے۔ ہم اور ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو اس صورت میں ہم اور ہم دونوں شکلیں ہوتی ہیں، اور متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں کی شکلیں ہوتی ہیں، اور اگر صرف منفصل ہو تو ہم کی شکل ہوگی ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ غافلون غافل کی جمع ہے، غافل کہتے ہیں غفلت والا، غفلت میں رہنے والا، بے خبر۔ غافلون اور غافلین جو ہے وہ دو جمع آتی ہے، غفلت میں رہنے والے بہت سے لوگ یا بے خبر بہت سے لوگ۔ غافل عام طور پر ناظرین اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، غافل یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جرم یہ عام طور پر لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ لا جرم اس کا معنی ہے، جرم کا معنی شک، لا جرم کوئی شک نہیں، لا جرم کوئی شک نہیں۔ آخرتی اس کا معنی آخرت ہی ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور یہ روز قیامت کو کہا جاتا ہے۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے بعد یہ آخر میں ہوتی ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد خاسرون، خاسر کی جمع ہے، خاسر کہتے ہیں ناکام، نقصان اٹھانے والا۔ خاسرون اور خاسرین دو جماعتی، یہ خاسر یہ بھی اس میں فاعل ہے، خاسرون اور خاسرین بہت سے لوگ نقصان اٹھانے والے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تجھے خائب و خاسر نہ کرے، یعنی خاسر کا معنی ہے نقصان اٹھانے والا، تو خائب اور خاسر ناکام اور نقصان اٹھانے والا، تو یہ خائب اور خاسر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ طبع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے مہر لگائی۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، واو کا معنی اور ہے، ان حرف تحقیق کے جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین و سامعین آئیے حروف کو یہاں پر یہ بھی دیکھ لیں کہ ناظرین کل 16 کلمات میں
کل 16 کلمات میں 4 کلمات ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 غافل، نمبر 3 آخرت، نمبر 4 خائب و خاسر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، اولئک الذین، طا زبر طا، با زبر با، عین لام زبر عل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش او، طبع اللہ، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، قاف پیش کو، لام واو پیش لو، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، قلوبہم، واو زبر وا، سین میم زبر سم، عین زیر ای، ہا میم زیر ہم، وسمعہم، واو زبر وا، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، و ابصارہم، واو زبر وا، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، و اولئک، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، غین کھڑا زبر غا یا غین الف زبر غا، فا زیر فی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، و اولئک هم الغافلون، یہاں وقف پڑھیں گے تو غافلون پڑھیں گے۔ لام الف زبر لا، جیم زبر جا، را زبر را، میم زبر ما، لا جرم، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، انہم، فا لام زیر فی، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، فی الآخرۃ، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، خا کھڑا زبر خا یا خا الف زبر خا، سین زیر سی، را واو پیش رو، نون زبر نا، هم الخاسرون، یہاں وقف کریں گے تو خاسرون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین، مزید آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور ناظرین یہاں پر تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو طبع مہر لگا دی، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، علا پر، قلوب دلوں، ہم ان کے، وا اور سمعی کانوں، ہم ان کے، وا اور ابصاری آنکھوں، ہم ان کے، وا اور اولئک یہی لوگ، ہم یہ سب، الغافلون بے خبر ہیں، لا جرم کوئی شک نہیں، انا تحقیق ہم وہ سب، فی میں الآخرتی آخرت، ہم وہی، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں، بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جو ہے وہ تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ آیت نمبر 106 اور 107 کی، کہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، سوائے اس کے کہ جس کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ لوگ جو کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین و سامعین، اس میں ہم بہت سی باتیں تو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر چکے تھے، اور اس میں خاص طور پر یاد رہے کہ کلمہ کفر کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ کسی کو جان کا خوف ہو، کسی نے آلہ قتل کسی مسلمان پر رکھ دیا، چاہے وہ پسٹل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، چاقو خنجر کی صورت میں ہو، کہ اگر تم نے کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو ناظرین و سامعین پھر اس مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھتے ہوئے اپنی زبان سے ایسا کہہ دے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ناظرین اس
اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ جان تو بچانی ہے نا۔ تو جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ناظرین جو ہم نے روایت پیش کی، جو کہ جو ہے وہ مختلف حدیث کریمہ میں بھی ہے، یہ مضمون آپ کو مل جائے گا، اور اس کے راوی ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور اس کے علاوہ خباب بن ارس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیان بھی ہے۔ تو اس طرح ناظرین ملتا جلتا مضمون یہی ہے کہ اگر کسی نے اس وقت بھی کلمہ کفار نے جب آلہ قتل ان پر رکھا اور جان مارنے کی دھمکی دی، جان لینے کی دھمکی دی، تو انہوں نے کلمہ کفر اگر منہ سے کہا، زبان سے کہا، اور دل میں مطمئن رہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی پوچھا تھا نا کہ دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا یا رسول اللہ دل میں تو آپ پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا۔ تو فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس جان لینے کی کیفیات میں پھر اس کی اجازت دی ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ پکڑ اس کی ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی اس پر اکراہ نہیں، اور جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے وہ اگر کلمہ کفر کہا تو ظاہر ہے کہ اس کا مسئلہ ہوگا، کلمہ کفر کہا تو وہ ظاہر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح ناظرین یہاں پر جس طرح ہم نے یعنی قتل کی دھمکی کے حوالے سے ایمان کا مسئلہ بیان کیا، اسی طریقے سے کوئی مردار ہے، شراب پینے کا معاملہ ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کہ جو ہے وہ کسی کو یوں کہا گیا کہ بھئی تم شراب پیو ورنہ تمہیں قید کر لیا جائے گا، یہ مردار کھا لو تمہیں قید کر لیا جائے گا، تو اس صورت میں اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اس صورت میں اجازت ہوگی کہ جب آلہ قتل جو ہے اس پر رکھا جائے، یا قتل کی بالکل دھمکی، اور اسے پتہ ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ مار دیں گے، تو اس صورت میں پھر وہ مردار کھانا بھی جو ہے وہ شراب پینا بھی اس صورت میں کہ جب قتل کی دھمکی ہو، تو پھر اگر اس نے یہ عمل کر لیا تو اس صورت میں انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ وہ دل سے دل کے ساتھ، دل اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اس کے دل میں تقوی پرہیزکاری ہے۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ جی مثال کے طور پر جو ہے وہ آلہ قتل نہیں رکھا اور کسی نے کہا کلمہ کفر کا ورنہ قید میں ڈال دیا جائے گا، یا تمہیں جو ہے نا یہ نقصان پہنچا دیا جائے گا، تو اس صورت میں اگر زبان سے اس نے نکالا تو وہ کلمہ کفر ہی کہلائے گا، اور اس پر مواخذہ بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کلمہ کفر کسی نے کہا تو پھر وہ جو ہے وہ ناظرین و سامعین دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کئی مسائل اور بھی ہیں کہ مثال کے طور پر کسی شخص پر جبر کیا گیا، اسی طرح قتل کی دھمکی دی گئی، آلہ قتل رکھ دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، تو ناظرین اگر اس نے جبراً اس سے طلاق لکھوائی گئی، اس نے لکھ کر دے دیا، اور دل میں اس کی نیت ہے کہ بھائی میں نے نہیں دی ہے، تو چونکہ یہاں پر بھی قتل کی دھمکی موجود ہے، آلہ قتل بھی موجود ہے، اسے پتہ ہے کہ نہیں دی تو مار دیں گے، تو اگر اس نے لکھ کر دی ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کے دل میں نیت نہیں ہے، اور ہاں زبانی طلاق دی تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان پر مستقیم فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون سے ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ مفتی صاحب دعائیں آپ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہاں بھی لا جرم انہم، یہ آیت کریمہ بھی ہے، لا جرم
لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. جی سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اولئک الذین طبع اللہ طبع اللہ علی قلوبہم علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ لا جرم أنهم فِي الْآخِرَةِ في الآخرة هُمُ الْخَاسِرُونَ. هم الغافلون. جزاک اللہ خیر بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح جی بات ہے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام پر پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا انسٹاگرام ہے اور یوٹیوب، اور بالخصوص یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کیا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو اس کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.